اس زمانے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھی ہمیں مولوی یا مولانا حضرات کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود قرآن پڑھ سکتے ہیں، ہم خود احادیث مبارکہ پڑھ سکتے ہیں، قرآن کا ترجمہ ہوا پڑھا ہے، احادیث مبارکہ ترجمہ ہوا پڑھا ہے، تو ہم کیا ہے قرآن کو، دین کو، شریعت کو خود سمجھ سکتے ہیں، ہمیں کسی کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں کیا فرماتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ کہ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ اگر تمہیں کسی بارے میں، کسی مسئلے کے بارے میں نہیں آتا تو کیا ہے اہل علم سے پوچھو۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر قرآن پڑھنا چاہے اردو ترجمے کے اعتبار سے احادیث مبارکہ کا ترجمہ ہوا ہے، احادیث مبارکہ کا ترجمہ پڑھ تو لیں گے، لیکن سمجھنے کے لیے نا اس کے ایکسپرٹ کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس نے قرآن کو 10-12 سال دیے ہوں گے، احادیث مبارکہ کو 10-12 سال دیے ہوں گے نا، وہی اس کے معنی، مفاہیم اور اس کے مسائل کو سمجھنے کی جو قوت وہ عالم رکھتا ہے وہ غیر عالم کبھی بھی نہیں رکھ سکتا۔ لیکن اس دور کے اندر جیسے نیٹ آ گیا یا اور کیا چیزیں آ گئی تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں علماء کی حاجت نہیں ہے، لیکن کیا ہے علماء کی ہر حالت میں حاجت ہی حاجت رہتی ہے۔ لیکن سرسری طور پر اگر کوئی صرف ترجمہ پڑھ کے احادیث مبارکہ پر عمل پیرا ہونا چاہے نا تب بھی وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کھورے یعنی گندگی کے ڈھیر پر تشریف لے گئے اور حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ کھڑے کھڑے پیشاب کیا، پھر پانی طلب فرمایا، میں نے پانی لے کر حاضر ہوا، یعنی میں پانی لے کر حاضر ہوا، بس حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا۔ اب آپ اپنے ایمان سے پوچھیں، اپنے دل سے پوچھیں کہ بندے کو پیشاب کیسے کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے ہر جو مسلمان ہے، ہر جو عاقل ہے، بالغ ہے، وہ کیا کہے گا کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے۔ پیشاب کرنے کے بھی ہماری شریعت میں پورے آداب ہیں، کس طریقے سے کہاں پر پیشاب کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے، یہ سارے آداب ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ کھڑے کھڑے پیشاب کیا۔ اب جو کہتے ہیں نا ہمیں علماء کی حاجت نہیں ہے، ہم ظاہر سی طور پر خود ہی حدیث مبارکہ پڑھ کر خود ہی عمل پیرا ہو سکتے ہیں، خود ہی قرآن سمجھ سکتے ہیں، لیکن سرسری طور پر قرآن پڑھ کر، سرسری طور پر حدیث مبارکہ پڑھ کر پھر بھی وہ کیا ہے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ یہ حدیث مبارکہ پڑھ لیں تو آج یہ مسلمانوں کے تو مخالف ہو جائیں گے۔ کتنے سارے مسلمان ہیں جن کا موقف، کتنے سارے کیا البتہ سب مسلمانوں کا یہی موقف ہے کہ نبی علیہ السلام نے جامع ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے اور بہت ساری مسند حدیث مبارکہ کی کتابیں جہاں پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ کر پیشاب کرو، لیکن بخاری شریف جس قرآن کے بعد جس کتاب کا سب سے اہم درجہ ہے وہ بخاری کیا کہہ رہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اب اگر ظاہر سی طور پر لوگ پڑھیں گے تو کیا کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے۔ اب اس کا علماء جواب کیا دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو یہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا نا یہ بیان جواز کے لیے ہے۔ کیا ہے؟ اگر کسی کو کوئی مجبوری آ گئی، ایسی مجبوری آ گئی کہ بیٹھ نہیں سکتا تو کیا ہے اگر وہ کھڑے ہو کر مجبوری کے تحت پیشاب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ کیا ہے؟ مجبوری کے تحت۔ اب وہاں پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوری کیا لائق تھی کہ حضور علیہ السلام ایسی قوم کے پاس گئے تھے اور ایسی قوم کے کھورے یعنی گندگی والی جگہ پر گئے تھے جہاں پر بیٹھیں گے تو کپڑے خراب ہو جائیں گے، یا اس کے علاوہ اور بہت ساری پریشانیاں اور بہت ساری مجبوریاں ہو سکتی تھی جس کی بنا پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجبوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اب علماء اس کا کیا ہے اور بھی بہت سارے جواب یہ دے سکتے ہیں، یہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔